10 محرم کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اب گفتگو کرتے ہیں مرثیے کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ پاکستان کے مشہور شاعر اور دانشور جناب امجد اسلام امجد صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے مرثیے کی تاریخ کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، اور ان سے کچھ کلام بھی سنیں گے۔ السلام علیکم امجد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ امجد صاحب، وقت نکالا آپ نے پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم مرثیے کی تاریخ پر اگر ہم بات کریں، اس کی اوریجن پہ بات کریں، کہاں سے آیا اور کس طرح سے یہ اردو زبان میں انکارپوریٹ ہوا؟ جی اصل میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک مرثیے کا تعلق ہے، اس کی بنیادی مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے کسی جانے والے کے جو آپ سے رخصت ہو جاتا ہے، آپ کا قریبی جو آپ کے دل کے قریب ہو، آپ اس کے لیے اس کی یاد میں جو نظم لکھتے ہیں، بنیادی طور پر تو وہ مرثیہ ہے، اور دس از ورلڈ اوور، دنیا کی ہر زبان میں پایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے محبوب لوگوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، بڑے میں، اپنے قومی ہیروز کے بارے میں لکھتے ہیں۔ لیکن جو زبانیں جن میں سمجھے کہ جو مسلمان قوموں میں زیادہ بولی گئیں، جیسے عربی ہے، فارسی ہے، پھر اب اردو ہے، ٹرکش ہے، یا ایک زمانے میں اسپینش کی عربی وغیرہ ہوگی، تو ان زبانوں میں ایک صنف ادب ایسی آئی ہے جو کہ صرف اسی سے مخصوص ہے، وہ دنیا کے کسی اور خطے میں اس طرح سے نہیں پائی جاتی، اور اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری اسلامی تاریخ کے ایک بہت ایسے واقعے سے ہے جس کا امپیکٹ جو ہے آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یو کین فیل اٹ کہ وہ کس طرح سے ہے۔ اب اس میں اس کے پیچھے جو میسج ہے اس میں ایک بڑی گہری بات ہے کہ یہ جو آج ہم باتیں کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی، ہیومن فریڈم کی، حق بات کو کے لیے سٹینڈ لینے کی، کمٹمنٹ کی، وغیرہ وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو پچھلے 400-500 سال میں جدید تہذیب کا حصہ بنی ہے، یعنی میگنا کارٹا وغیرہ کے بعد سے۔ لیکن یہ واقعہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ 1400 سال پہلے، جیسا کہ ہم سب اس کی بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں، کہ جب یہ ہمارے کہنا چاہیے کہ چاروں جو خلفاء تھے، اس کے بعد جب ایکسپینڈ کیا اور مسلمان جو ہیں وہ سعودی عرب کے دائرے سے باہر نکلے، تو وہ جو لوگ تھے وہاں جو کنورٹ ہوئے وہ کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں تھے اس وقت، لیکن ان کی ٹریننگ اس طرح سے نہیں ہوئی تھی جس طرح سے ان لوگوں، تو یہ جو لوگ تھے ان کے پیچھے ایک ملوکیت کا، بادشاہت کا، اب وہ ان کا کلچر کا حصہ تھا، تو ان کا وہ حصہ ڈومینیٹ کر گیا ہماری تہذیب میں بھی، اور یہاں سے آ کر وہ ایک ہوا کہ کیا ہم اپنا وہ جو اللہ نے انسان کو اپنا امیر چننے کی جو رستہ بتایا ہے، جو طاقت دی ہے، جو رسول پاک نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس پہ چلیں، یا یہ جو دنیا میں رائج طریقہ ہے اس پہ چلیں۔ تو اصل میں بیسک اگر غور کریں تو یہ کانفلکٹ وہاں سے شروع ہوئی، پھر آگے اس کی مختلف آگے یعنی جو ہیں چیپٹرز ہیں جن کی جو کلائمیکس ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ 10ویں محرم کو فرات کے کنارے پر وہ قبیلہ کہہ لیں، قافلہ کہہ لیں، گروہ کہہ لیں، جس نے رسول پاک کی آنکھیں دیکھی تھیں، جن کے افراد کو انہوں نے اپنی گود میں کھلایا تھا، چھوما تھا، وہ لوگ جو تھے وہ کس طرح سے انہوں نے اپنی جانیں اس اصول کے لیے قربان کی، حالانکہ ان کے پاس کمپرومائز کے لیے ہزاروں راستے جو ہیں وہ کھلے ہوئے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ یہ جو قربانی تھی اس سے وہ تو حکومتیں تو چلتی رہیں، کیا ہوا، لیکن آج اگر ہم غور کریں تو وہ ایک انسانی تاریخ کو، ایک انسان کی سوچ کو ایک ایسا موڑ دے گیا ہے یہ واقعہ کہ اب وہ کریکٹر ختم ہو گئے سارے، جنہوں نے فتح پائی تھی جو تھی وہ بھی، ان کی فلسفی بھی ختم ہو گئی، اور وہ لوگ جنہوں نے جانیں دیں اور اپیرنٹلی دنیا سے آؤٹ ہو گئے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ اچھا امجد صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ بر صغیر میں کیسے ابتدا ہوئی مرثیے کی؟ انڈیا میں، سب کانٹیننٹ میں اس کو جو شہرت ملی ہے زیادہ، وہ ملی ہے 18ویں اور 19ویں صدی میں، اور لکھنؤ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو بہت بڑے مرثیہ، اول تو مرثیہ اس زمانے میں سب لکھتے تھے، سودا نے بھی لکھے، میر نے بھی لکھے، لیکن دو بڑے آدمی، ایک میر انیس ہیں اور ایک خواجہ دبیر جو ہیں، مرزا دبیر جن کو آپ کہیں، تو ان کے ساتھ
تو انہوں نے اتنی ویرائٹی، اتنے رنگ اس کو دیے اور اتنا لوکلائز کیا اس کو. یعنی ان مرثیوں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو لوکل ایلیمنٹ بہت ملیں گے، لینگویج میں، زبان میں، موومنٹ میں، ڈریسز میں. تو اس کی وجہ سے یہ جو ہمارے معاشرے میں اس طرح سے رچ بس گیا ہے کہ آج اگرچہ یہ لکھے اردو میں گئے، لیکن جہاں جہاں جو بھی زبان بولنے والے مسلمان ہیں ان کے دلوں میں یہ مرثیہ دھڑکتا بھی ہے اور ان کی یادوں میں بھی موجود ہے. یہ بڑا، اور اس کے بعد سے اب تک آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی لوگ جو ہیں وہ شاعری کا دعویٰ کرتے ہیں یا شاعری میں، ان کے لیے یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ اپنے کلام میں جس طرح حمد و نعت کو شامل کرتے ہیں، اس طرح اس قربانی کو بھی یاد کریں اور اس کو بھی ٹربیوٹ پیش کریں. تو امجد صاحب یہ جو نوحہ ہے، نوحہ بھی مرثیے ہی کی ایک شکل ہے؟ یہ اسی کی فیملی کا ایک حصہ ہے آگے، لیکن بنیادی طور پر جو میں نے آپ کو کوشش کی ہے، اس کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ یہ ہے. آگے فارمز جو ہیں وہ ڈفر کرتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ایران میں جائیں گے تو شاید اس کی فارم آپ کو کچھ اور ملے، لیکن بنیادی چیز جو تھی، کامن جو ہے وہ یہی ہے کہ سب لوگ جو ہیں نہ صرف اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے دنیا کو کتنا بڑا سبق دیا، بلکہ اس سبق کی ایکو جو ہے وہ آج ماڈرن دنیا میں جو ہم ہیومن ویلیوز کی بات کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہیں ان کا رشتہ تعلق جو ہے وہیں سے جڑ. تو یہ مسلمانوں کا تو میسیج ہے ہی، مگر یہ پوری دنیا کے لیے بھی ایک میسیج ہے. اب ہم چاہیں گے کہ اگر آپ ہمیں کوئی کلام سنائیں، کوئی مرثیہ، کوئی نوحہ جو آپ نے لکھا ہو، وہ پلیز اگر ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. میں نے اصل میں وہ جو آخری شام ہے فرات کے کنارے کی، اس شام کے حوالے سے یہ نظم، یہ مرثیہ جو ہے یہ اس کے حوالے سے لکھا ہے. میں اگر ہوں تو یہ میں اینک لے لوں تاکہ پڑھنے میں مجھے آسانی رہے. کہ یہ مہو سال جو ہم روتے ہوئے ہنستے ہوئے کاٹتے ہیں، ہاں، یہ مہو سال جو ہم روتے ہوئے ہنستے ہوئے کاٹتے ہیں، حاصل عمر رواں جانتے ہیں، حاصل عمر رواں جانتے ہیں. چشم خورشید کی تقویم میں ایک لمحہ پراں کی طرح ہیں کہ جسے ایک نظر دیکھو تو پھر آنکھ سے اوجھل ہو جائے. آنکھ سے اوجھل ہو جائے. چشم خورشید کی تقویم میں ایک لمحہ پراں کی طرح ہیں کہ جسے ایک نظر دیکھو تو پھر آنکھ سے اوجھل ہو جائے. وہ تو پھر شام تھی، وہ تو پھر شام تھی، ان لاکھوں مہو سال کے گرداب میں تنکے کی طرح بہتی ہوئی شام جسے روکتے روکتے دن رات میں ڈھل جاتا ہے. کیا بات، روکتے روکتے دن رات میں ڈھل جاتا ہے، جیسے سیماب کے مٹھی سے پھسل جاتا ہے، جیسے سیماب کے مٹھی سے پھسل جاتا ہے. وہ عجب شام تھی لیکن جس کا، وہ عجب شام تھی لیکن جس کے رینگتے سایوں کے پہلو میں زمانے گم تھے. کیا بات ہے. وہ عجب شام تھی لیکن جس کے رینگتے سایوں کے پہلو میں زمانے گم تھے. خون میں ڈوبی ہوئی ریت پہ بے گور و کفن ان شہیدوں کے بدن تھے کہ جنہیں آسماں سینکڑوں صدیوں میں جنم دیتا ہے. اللہ. خون میں ڈوبی ہوئی ریت پہ بے گور و کفن ان شہیدوں کے بدن تھے کہ جنہیں آسماں سینکڑوں صدیوں میں جنم دیتا ہے. ان کے جلتے ہوئے خیمے تھے جنہیں اپنے دامن کی پناہ باب حرم دیتا ہے. کیا بات ہے. ان کے جلتے ہوئے خیمے تھے جنہیں اپنے دامن کی پناہ باب حرم دیتا ہے. وقت کا کام گزرنا ہے گزر جاتا ہے، گزر جاتا ہے. وقت کا کام گزرنا ہے گزر جاتا ہے. کیسا منہ زور بھی طوفان ہو اتر جاتا ہے، کیسا منہ زور بھی طوفان ہو اتر جاتا ہے. وہ عجب شام تھی لیکن جس کا ایک ایک لمحہ زمانوں پہ جہانگیر ہوا. وہ عجب شام تھی لیکن جس کا ایک ایک لمحہ زمانوں پہ جہانگیر ہوا. لوح تاریخ پہ جس کا ہر لفظ بولتے خون سے تحریر ہوا. تحریر ہوا. لوح تاریخ پہ جس کا ہر لفظ بولتے خون سے تحریر ہوا. اہل ایمان کی تقدیر ہوا. آخری بند ہے اس کا. آج تک گزری نہیں چشم خورشید کی تقویم میں اس رنگ کی شام. آج تک گزری نہیں چشم خورشید کی تقویم میں اس رنگ کی شام. خون سے لکھتا تھا ایک شخص وفا کا پیغام. کیا بات ہے. خون سے لکھتا تھا ایک شخص
वफा का पैगाम इब्ने आदम की हर एक नस्ल के नाम। खून से लिखता था एक शख्स वफा का पैगाम, इब्ने आदम की हर एक नस्ल के नाम। है हुसैन इब्ने अली तुझ पे सलाम, है हुसैन इब्ने अली तुझ पे सलाम। क्या बात है, क्या बात है, वाकई क्या खूबसूरत कलाम है। और जिस तरीके से अच्छा इस कलाम के अंदर शाम के बारे में उस शाम के बारे में भी, और फिर ये जो दास्तान लिखी गई है उसे हम ज़ाहिर सलाम भी पेश करते हैं, मोहब्बत का इज़हार भी है, इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट भी है। मरसिए में गम की बात तो है मगर जज्बे की बात भी है, वो जालिम से टकराने का जज्बा भी है, उसको हम बाज़ औक़ात मिस कर जाते हैं। असल में हुआ ना, अब ये देखते हैं कि जैसे मुख्तलिफ हम देखते हैं अकीदों और फ़िरक़ों में सारे इंसान बटे होते हैं। तो जो कुछ लोग जो हैं उन दोनों ने इस गम के अंदर जीना सीख लिया है, तो वो इसकी कोई और डायमेंशन नहीं देखते। लेकिन जैसा मैंने अर्ज़ किया कि इसकी और डायमेंशन भी हैं। इसके अंदर एक कमिटमेंट है, इसके अंदर एक जुर्रत है, इसके अंदर एक बहादुरी है, इसके अंदर एक सर्टन डेथ को आंखों में आंखें डालकर फेस करने का हौसला है। और उसके बाद इंसानी ज़िंदगी में, आम इंसानों की ज़िंदगियों में जब चॉइसेस आती हैं, उस चॉइसेस में आप अपने मिशन के साथ किस तरह खड़े होते हैं, इसका एक मैसेज जो है। तो ये इस तरह ये इसका ब्रॉडर जो है वो पस मंज़र भी बन जाता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अमजद साहब, आपका वक्त दिया आपने, और वाकई जो कलाम भी आपने सुनाया वो भी बड़ा अहम था, और जो बातें हमने की उसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हमें।